وہ ہے لائف سیونگ ڈرگز کے حوالے سے، جس کی آڑ میں کہا جا رہا ہے کہ بھارت سے چاہیے تو یہ تھا، جس کی منظوری بھی ہوئی تھی کہ لائف سیونگ ڈرگز کو منگوایا جائے گا وہاں سے، مگر ایسا ہو نہیں سکا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو معمول کی دوائیں ہیں جو پاکستان میں خود بھی تیار کی جاتی ہیں وہ بھی درآمد کی گئی ہیں۔ ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ بھارت کے اندر کہا جاتا ہے کہ جی لائف سیونگ ڈرگز جو ہیں انہیں درآمد کیا جائے گا، اس کے اوپر پابندی لگتی ہے، پھر وہ پابندی اٹھ جاتی ہے اور پھر کہا جاتا ہے کہ آئیں گی، مگر انوالو کون ہے؟ کیا یہ بھی کوئی بڑا سکینڈل بن سکتا ہے کہ اس کی آڑ میں وہ تمام دوائیں بھی آئی ہیں جو پاکستان خود تیار کر لیتا ہے؟ سکینڈل کیا بن سکتا ہے؟ بن چکا ہے، یعنی ایک وفاقی وزیر کی برطرفی کا امکان ہے، ایک دوسرا ہے وہ بھی بعد میں بات کرتے ہیں، اس پہ ایک سیکٹری کی گرفتاری کے لیے اس کو نوٹس دیا جا چکا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حکومت بغیر سوچے سمجھے فیصلے کرتی ہے اور مانیٹرنگ کا کوئی نظام نہیں ہے۔ کہ جب کشمیر میں کارروائی کی، اس کو ضم کر دیا اور وہاں کرفیو لگا دیا اور انسانی حقوق کی ایسی خلاف ورزیاں ہونے لگی جس کی مثال ہی تاریخ میں نہیں ملتی، لوگوں کو گھروں میں قید کر دیا گیا اور 8-9 ماہ سے قید ہیں لوگ گھروں میں، اب تو کرونا کی وجہ سے اور بھی مصیبت میں ہیں اور ساری اکانومی تباہ کر دی گئی، تو پاکستان نے ایک اصولی فیصلہ کیا کہ بھارت سے تجارت نہیں کی جائے گی، کوئی دوائیں وغیرہ بھی نہیں منگوائی جائیں گی۔ اس وقت کسی نے سوچے نہیں، ان کا منشور کا عنوان ہونا چاہیے یو ٹرن منشور۔ اس وقت کسی نے سوچا نہیں کہ یہ جو دوائیں ہیں پتہ نہیں وزیر صحت کیا کر رہے تھے، اور یا مشیر صحت تھے اس وقت یہ تھے، یا وہ میرا خیال وہ پچھلے تھے، اس وقت بہت عامر خیانی نے کیا کرنا تھا، اس کو تو پتہ نہیں ہے بیچارے کو، وہ تو ایک یونین کونسل کا دفتر نہیں چلا سکتا۔ تو اس وقت کسی نے سوچا نہیں کہ کچھ دوائیں ایسی ہیں جی جو لائف سیونگ ڈرگز ہیں، لوگوں کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے، اور وہ جرمنی سے آئے گی فرض کیجئے، یا برطانیہ سے آئے گی، یا فرانس یا امریکہ سے آئے گی، تو اس کی قیمت 50 گنا بھی ہو سکتی ہے، 20 گنا بھی ہو سکتی ہے، 30 گنا بھی ہو سکتی ہے، وہ تو فیزیبل نہیں ہوگا۔ چنانچہ پھر اس فیصلے کو ریوائز کیا گیا کہ لائف سیونگ ڈرگز منگوائی جا سکتی ہیں، جان بچانے والی دوائیں، مگر اچانک انکشاف ہوا 2-3 ہفتے پہلے کہ وہ تو 432 یا 436 دوائیں منگوائی جا رہی ہیں، اور اس میں ڈسپرین بھی شامل ہے، باقی تو آپ چھوڑ دیں، نہیں ڈسپرین بھی کوئی دوا ہے۔ دنیا کو کوئی ہی ملک ہوگا، کوئی افریقی چھوٹا سا ملک ہوگا جو درآمد کرتا ہوگا، ڈسپرین جو ہے 2-4 روپے کی ایک چیز ہے جو ہر کہیں بنتی ہے اور بے شمار ادارے بناتے ہیں، اور جو بہت عام استعمال ہونے والی چیز ہے، ہر گھر میں پڑی رہتی ہے، وہ بھی بھارت سے منگوائی جا رہی ہے، وٹامنز منگوائے جا رہے ہیں۔ دیکھیں نا، ایک تو بات یہ ہے کہ ہم ایک صارف معاشرہ بن گئے، ایک پہلو تو اس کا یہ ہے نا کہ ہر چیز باہر سے منگوائیں گے۔ وہ دوائیں جو بھارت اسی بر صغیر کا حصہ ہے نا، وہی جڑی بوٹیاں اس میں ہوتی ہیں، اور جڑی بوٹیوں کے بارے میں کوئی بنیادی بات آپ کو بتا دوں، جس علاقے میں جو بیماری پیدا ہوتی ہے اس علاقے میں وہ جڑی بوٹیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ قدرت کا ایک اٹل ابدی اصول ہے، یعنی ہربل میڈیسن کے ایسے شاندار ادارے ہیں اور ادارے ہیں، اور بڑا ذخیرہ بھی ہے، اور آپ کے پاس سارا علم ہے۔ وہ مسلمان طبیب زیادہ ہوتے تھے انڈیا میں، طب پہ بڑا کام ہوا، یہ ہم کام نہیں کرتے۔ اچھا اب وہ منگوا لی، اب جناب وہ وہاں مسئلہ پیدا ہو گیا، یہ وزیر صحت کی اجازت سے ہوا ہے، مشیر صحت کی۔ میں انہیں تلاش کرتا رہا، 9:30 پہ مجھے یہ پتہ چلا معاملے کا، میں انہیں تلاش کرتا رہا۔ ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب کے بارے میں تاثر تو بہت اچھا ہے، انٹرنیشنل اداروں میں کام کیا، جو وہ بات کرتے ہیں تو خوش دلی سے بات کرتے ہیں، یکسوئی سے بات کرتے ہیں، اس لیے میں تو اس الزام کے بارے میں کوئی رائے دوں گا نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب اگر وقفے میں بھی ان کا ٹیلی فون آ جائے تو کوشش کریں گے کہ ان سے بات کر لیں۔ میں نے میسیج، ان کا فون کسی اور نے اٹینڈ کیا، میں نے کہا یہ بڑا سیریس مسئلہ ہے، اٹ از بینگ سیڈ، یہ کیپٹل میں یہ کہا جا رہا ہے ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب کو برطرف کر دیا جائے گا، برطرف، صرف یہ نہیں کہ ان سے استعفیٰ لیا جائے گا، اور بہت پوزیشن، اور وہ بہت ایک آنریبل آدمی ہیں، اور ان کی اجازت کے بغیر کیا ہوا ہے، کیا نیچے سرکاری افسروں نے کیا، کس نے کیا، یہ تو تحقیقات سے معلوم ہو سکتا ہے نا۔ تحقیقات تو اپوزیشن لیڈر کہہ رہے ہیں پارلیمانی کمیٹی تشکیل دے دیں، اس کے ذریعے تحقیقات کریں۔ انہوں نے 2 ہفتے میں رپورٹ تو پیش ہونے والی ہے، پارلیمانی کمیٹی کی جو نیکسٹ کہہ رہے ہیں کیبنٹ کا اجلاس، شہزاد اکبر صاحب سے کہہ دیا وزیر اعظم نے 2 ہفتے میں رپورٹ پیش ہوگی،
جو لوگ اس کے ذمہ دار ہوں گے وہ سزا پائیں گے، یا کوئی سرکاری افسر مارے جائیں گے یا ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب پہ ذمہ داری ڈالی جائے گی۔ لیکن ڈاکٹر صاحب کی اتنی ذمہ داری تو ہے، میں یہ نہیں کہتا انہوں نے کسی قسم کی کوتاہی، کوئی ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے کسی قسم کی، ان پہ پہلے بھی افواہیں بہت پھیلائی جاتی، ان کے بارے میں سننے میں آتی رہی ہیں، لیکن افواہیں اپوزیشن پھیلاتی ہے، اور اس لیے وہ جب تک عدالت جب تک کوئی بات نہ کہے یا کوئی ایف آئی اے نہ تحقیقات کرے، یا وہ ان سے وزیر اعظم نے کہا 2 ہفتے میں اس کی رائے دیں، اور وٹامن کیسے آتے رہے اور ڈسپرین کیسے آتی رہی، ایک مذاق ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وزارت صحت میں پہلے بھی یہ ہوا، عمر کیانی صاحب نے بھی یہی کیا، ان پہ اربوں روپے کا کرپشن کا الزام لگا، اس کی تحقیقات ہی نہیں ہوئی۔ اب تو خیر تحقیقات ہو رہی ہے نا، اس کی تحقیقات ہی نہیں ہوئی۔ وزیر اعظم نے کہا یہ میرا بچہ ہے، یہ میرا چہیتا بچہ ہے، اس کو پارٹی کا سیکرٹری جنرل بنا دو۔ تو وہ بنا دیا۔ او بھائی، وہ کیا انگریزی میں کہتے ہیں، نپ دا ایول ان دا بڈ، یہ شروع میں گربت کشتن روز اول، یہ شروع میں کرنا ہوتا ہے، ایک آدھ واقعہ نہیں ہو رہا، آئے دن کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے۔ پھر اپوزیشن بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے کہ عامر کیانی صاحب کو بھی وزیر اعظم نے بچا لیا، اس سکینڈل میں بھی کچھ نہیں ہوگا۔ اس میں جو حکم دیا جا چکا ہے، اور خام خواہ بدگمانی میں نہیں پڑنا چاہیے، اس میں فیصلہ ہوگا، اور یہ کوئی وہ تو پاؤں پڑنے والا آدمی ہے، یہ تو پاؤں پڑنے والے آدمی نہیں ہے۔ تو پارلیمانی کمیٹی اس کا فیصلہ کرے گی، پارلیمانی کمیٹی تشکیل دے گی، پارلیمانی پارٹی کس لیے؟ یہ تو شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب کے دور میں کتنی پارلیمانی کمیٹیاں بنیں گی؟ شہباز شریف صاحب نے تو یہ کہا ہے کہ چونکہ وزیر تو خود وزیر اعظم ہی ہیں، وہ تو مشیر ہیں، لہذا وہ ذمہ دار ہیں، لہذا ہمیں ایک رسی دیں، ہم ان کے گلے میں ڈالیں۔ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا، وہ دیکھیے یہ ہے سیاسی بیان بازی، جو گڑبڑ ہوئی ہے وہ ہوئی ہے، ذمہ دار اخبار رمیز کہہ رہے ہیں گڑبڑ ہوئی ہے، اور اس کا پتہ چلایا جانے چاہیے کہ ڈاکٹر صاحب سے بات ہو جاتی ہے، ابھی تو ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا۔ لیکن کوئی بھی سفارش ہو ہارون صاحب، کیبنٹ کے اندر وہ وزیراعظم عمران خان صاحب کے آخری سائن، ان کے سگنیچرز رہتے ہیں، جس کے بعد وہ امپلیمنٹ ہوتا ہے کسی بھی چیز کا۔ انہوں نے کہا لائف سیونگ ڈرگز منگوائی جا سکتے ہیں، اس کی اجازت دی، نیچے تو افسروں کا کام ہے۔ یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب بیسکلی اس معاملے میں اپنے عہدے سے ہاتھ دھوئیں گے؟ ہو سکتا ہے، اگر یہ ثابت ہو جائے، میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے کرپشن کیا ہے؟ اچھا چلیں، وہ تو 2 ہفتے میں متعین ہو جائے گا، میری اطلاع یہ ہے کہ 2 ہفتے میں رپورٹ پیش کر دی جائے۔ جی بالکل، کیبنٹ کے نیکسٹ اجلاس کے اندر کہا گیا ہے کہ کوشش کریں کہ اس کے اندر ایک رپورٹ جو ہے وہ پیش کی جائے۔ اپنا جو 2 ارب روپے کی ایک امپورٹ ہے، تو 2 ارب روپے کی جو چیز امپورٹ ہوتی ہے وہ 3 ارب روپے میں بکتی ہے۔ پاکستان میں منافع کی شرح بہت زیادہ ہے، 2.5 ارب کی، تو 2 کروڑ روپے کسی سرکاری افسر کو دینے میں اسے کیا تعامل ہے؟ سرکاری افسروں کی کتنی بڑی تعداد ہے جو دوہری شہریت رکھتی ہے۔ یہ نیچے سے اوپر تک کرپشن کا ایک نظام ہے، اور خان صاحب کہتے ہیں میں اس کو ختم کر دوں گا، جیسے کارٹون فلموں نہیں ایسے کر کے چیزیں ختم ہو جاتی، جادو ہوتا ہے۔ بھائی ساری سول سروس میں کرپشن نیچے سے اوپر، کس پٹواری کے خلاف کسی دن کارروائی ہوئی ہے؟ کون سا تحصیلدار کبھی نکالا ہے؟ خان صاحب کو 18 مہینے ہو گئے، ہو سکتا ہے۔ اور شہباز شریف صاحب ہر 3 مہینے بعد کہتے تھے تھانہ کلچر ٹھیک کر دوں گا۔ کیسے ٹھیک کر دوں گا؟ جیسے تپائی کی ٹانگ ٹوٹ جائے تو ترخان گئے، بھائی شام کو ٹھیک کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ چلیے، او بھائی یہ سب باتیں بنانے والے لوگ ہیں۔